بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ عالم بے عمل بھی قابل احترام ہے۔ فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کو تو خود چاہیے کہ وہ باعمل ہو، لیکن اگر کوئی عالم بے عمل بھی ہے تو بھی وہ عالم اپنے علم کی وجہ سے تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس مرتبہ کی وجہ سے وہ عالم قابل احترام بن گیا۔ جیسے کہ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی ترجمہ ہے کہ اگر والدین کافر اور مشرک بھی ہوں تو کفر اور شرک میں تو ان کی بات مت مانو، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوک، نیک سلوک کرو، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ ہونے کا جو شرف حاصل ہے وہ بذات خود قابل تکریم اور قابل تعظیم ہے، تمہارے لیے ان کی اہانت جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ایک عالم بے عمل بھی ہے تو اس کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق دے دے، لیکن اس کی بدعملی کی وجہ سے اس کی توہین مت کرو۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علماء سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے کہ میرا علم کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو، لیکن یہ بھی فرماتے کہ میرا معمول یہ ہے کہ جب میرے پاس کوئی عالم آتا ہے تو اگرچہ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ فلاں غلطی کے اندر مبتلا ہے، اس کے باوجود اس کے علم کی وجہ سے اس کا احترام کرتا ہوں، اکرام کرتا ہوں اور اس کی عزت کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ پروپیگنڈا کرنا اور علماء کو بدنام کرتے پھرنا کہ ارے میاں آج کل کے مولوی سب ایسے ہی ہوتے ہیں، آج کل کے علماء کا تو حال یہ ہے، یہ بھی موجودہ دور کا ایک فیشن بن گیا ہے۔ جو لوگ بھی دین ہیں ان کا تو یہ طرز عمل ہے ہی، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک مولوی اور علماء کو بدنام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ جب علماء سے ان کا رشتہ توڑ دیں گے تو پھر یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے، پھر ہم جس طرح چاہیں گے ان کو گمراہ کرتے پھریں گے۔ میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ریوڑ سے بکریوں کے ریوڑ سے بکریوں کا ایک بکری کا رشتہ توڑ دیا تو اب بیڑیے کے لیے آزادی ہو گئی کہ وہ جس طرح چاہے بکریوں کو پاڑ کھائے۔ لہذا جو لوگ بھی دین ہیں ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ علماء کو بدنام کیا جائے، لیکن جو لوگ دیندار ہیں ان کا بھی یہ فیشن بنتا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہر وقت علماء کی توہین اور ان کی بے وقتی کرتے پھرتے ہیں۔ پیارے صاحب، علماء کا تو یہ حال ہے، ان لوگوں کی مجلسیں ان باتوں سے بری ہوتی ہے، حالانکہ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ جب لوگوں کو علماء سے بدظن کر دیا تو اب تمہیں شریعت کے حکام کون بتائے گا؟ اب تو شیطان ہی تمہیں شریعت کے مسائل بتائے گا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، پھر تم اس کے پیچھے چلو گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہذا علماء اگرچہ بے عمل نظر آئیں پھر بھی ان کی اس طرح توہین مت کیا کرو، بلکہ ان کے لیے دعا کرو۔ جب تم اس کے حق میں دعا کرو گے تو علم تو اس کے پاس موجود ہے، تمہارے دعا کی برکت سے انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور صحیح راستے پر لوٹ آئے گا۔ آگے واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک ڈاکو پیر بن گیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے کہ تم کہاں میرے پیچھے لگ گئے ہو، میرا حال تو اس پیر جیسا ہے جو حقیقت میں ایک ڈاکو تھا۔ اس ڈاکو نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس ہدیے تحفے لے جاتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، یہ تو اچھا پیشہ ہے، میں خواہ مخواہ راتوں کو جاگ کر ڈاکے ڈالتا ہوں، پکڑے جانے اور جیل میں بند ہونے کا بھی خطرہ الگ ہوتا ہے، مشقت اور تکلیف علیحدہ ہوتی ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں پیر بن کر بیٹھ جاؤں، لوگ میرے پاس آئیں گے، میرے ہاتھ چومیں گے، میرے پاس ہدیے تحفے لائیں گے۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا اور ایک خانقاہ بنا کر بیٹھ گیا، لمبی تسبیح لے لی، لمبا کرتا پہن لیا اور پیروں جیسا حلیہ بنا لیا اور ذکر اور تسبیح شروع کر دی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا بیٹا ہے اور بہت بڑا پیر معلوم ہوتا ہے، اب لوگ اس کے مرید بننا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مریدوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی۔ کوئی ہدیہ لا رہا ہے، کوئی تحفہ لا رہا ہے، خوب نذرانے آ رہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، ہر مرید کو مخصوص ذکر بتا دیے کہ تم فلاں ذکر کرو، تم فلاں ذکر کرو۔
اب ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات بلند فرماتے ہیں، چونکہ ان مریدوں نے اخلاص کے ساتھ ذکر کیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بہت بلند فرما دیے اور کشف و کرامات کا اونچا مقام حاصل ہو گیا۔ اب مریدین کی دعا کام آئی۔ فرمایا کہ ایک روز ان مریدین نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس مرتبہ تک پہنچا دیا، ہم ذرا یہ دیکھیں کہ ہمارا شیخ کس مرتبے کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مراقبہ کر کے کشف کے ذریعے اپنے شیخ کا مرتبہ معلوم کرنا چاہا، لیکن جب مراقبہ کیا تو شیخ کا درجہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپس میں مریدین نے مشورہ کیا کہ شاید ہمارا شیخ اتنے اونچے مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ ہمیں اس کی ہوا تک نہیں لگی، ہم اس کا مقام معلوم ہی نہیں کر سکے۔ آخر کار جا کر شیخ سے ذکر کیا کہ حضرت، ہم نے آپ کا مقام تلاش کرنا چاہا مگر آپ تو اتنے اونچے مقام پر ہیں کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس وقت شیخ نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی اور روتے ہوئے ان سے کہا کہ میں تمہیں اپنا درجہ کیا بتاؤں، میں تو اصل میں ایک ڈاکو ہوں اور میں نے دنیا کمانے کی خاطر یہ سارا دندہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بدولت تمہیں اونچے اونچے مقام عطا فرما دیے اور میں تو اسفل السافلین میں ہوں، تمہیں میرا مرتبہ کہاں ملے گا؟ میں تو ڈاکو اور چور ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے تم اب میرے پاس سے بھاگ جاؤ اور کسی دوسرے پیر کو تلاش کرو۔ جب شیخ کے بارے میں یہ باتیں سنی تو ان سب مریدوں نے آپس میں مل کر اپنے شیخ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، یہ چور ہو یا ڈاکو ہو، لیکن یا اللہ آپ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ اسی کے ذریعے عطا فرمایا۔ اے اللہ، اب آپ اس کی بھی اصلاح فرما دیجئے اور اس کا درجہ بھی بلند کر دیجئے۔ چونکہ وہ مریدین مخلص تھے اور اللہ والے تھے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بخش دیا اور اس کو بھی بلند درجہ عطا فرما دیا۔ بہرحال جب کسی عالم کے بارے میں کوئی غلط بات سنو تو ان کو بدنام کرنے کے بجائے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔